احسن اپنے گواہوں کے نہ آنے کی وجہ سے مقدمے کی تاریخ بڑھانے کے لیے مہلت کی درخواست دے کر بار لائبریری میں اطمینان سے بیٹھا اپنے وکیل سے باتیں کر رہا کہ اس کا کارگزار گھبرایا ہوا پہنچا اور بولا کہ گواہوں کی پکار ہو چکی ہے، حاکم نے مہلت کی درخواست مسترد کر دی اور گواہ حاضر نہیں ہوں گے تو مقدمہ خارج کر دیا جائے گا۔ احسن کی بدحواسی دیکھ کر وکیل نے کہا کہ گھبرانے کی کون سی بات ہے، گواہی دینے والوں کی یہاں کمی نہیں۔ چنانچہ فن گواہی کے مشہور ماہر اور پیشہ ور گواہوں کے استاد میر کلو صاحب بلائے گئے۔ وکیل صاحب نے احسن سے 5 روپے لے کر ان کے حوالے کیے اور ساتھ لیے کمرہ عدالت میں پہنچ گئے۔ میر صاحب حاکم کو سلام کر کے کٹہرے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف احسن سخت متحیر تھا کہ مقدمے کی نوعیت سے میر صاحب بالکل واقف نہیں، مدعا علیہ کون ہے، کیا نام ہے، کتنی رقم کا دعویٰ ہے، نہ کچھ بتلایا گیا، نہ اظہار کی کوئی تعلیم دی گئی۔ آخر یہ اظہار کریں گے تو کیا؟ غریب سمجھا کہ مقدمہ ہوا چوک۔ دوسری طرف فرید دوم کے وکیل کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ احسن کا کوئی اصلی گواہ نہیں آیا ہے۔ میر کلو کو کٹہرے میں دیکھ کر اور بھی خوش ہوا کہ یہ بھاڑے کا ڈٹو کہاں تک چلے گا۔ اگرچہ چیف کے سوالات سے مقدمے کی نوعیت کا اندازہ میر صاحب نے اپنی ذہانت سے لگا لیا اور یہ بھی سمجھ گئے کہ احسان علی خان یعنی اصلی مفروض اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب بحیثیت وارث ان کے بیٹے شاہد خان پر یہ نالش دائر کی گئی ہے، لیکن احسان علی خان جنہوں نے تمسک لکھا تھا ان کی شکل و صورت، وضع اور عمر سے واقفیت نہ ہونے کے باعث میر صاحب دل میں کچھ سوچنے لگے کہ فرید دوم کے وکیل نے جناب کے سوالات شروع کر دیے۔ میر صاحب چونکہ دروغ حلفی کے جرم میں ایک بار سزا پا چکے تھے، اس لیے وکیل نے ان سے پہلا سوال یہی کیا۔ وکیل: میر کلو صاحب، آپ کبھی جیل کی سیر بھی کرائے ہیں؟ میر صاحب: آج کل کون ملک کا خادم ایسا ہے جو جیل سے نہ ہو آیا ہو؟ وکیل: آپ کو ملک کے کس خدمت کے سلے میں یہ فخر حاصل کرنے کا موقع ملا؟ میر صاحب: گاندھی جی نے نمک کے قانون کو توڑنے کا بیڑا اٹھایا اور بعد لیڈروں نے تو جنگلات کے قانون کی خلاف ورزی کو اپنے ذمہ لیا۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ ضرورت قانون شہادت کی اصلاح کی ہے، اسی لیے قانون سیکھنے کے لیے میں نے اسی کو منتخب کیا۔ وکیل حاکم کو مخاطب کر کے: حضور، یہ دروغ حلفی کے جرم میں ایک بار سزا پا چکے ہیں مگر اپنی زبان سے صاف اقرار نہیں کرنا چاہتے۔ حاکم: تو آپ اس فیصلے کی نقل داخل کروا سکتے ہیں، دوسرا سوال کیجیے۔ وکیل: کیوں میر صاحب، احسان علی مرحوم کو آپ جانتے تھے؟ میر صاحب: اے حضور، جاننے کی ایک ہی کہی، خدا مرحوم کو جنت نصیب کرے، ہم دونوں ایک جان دو خالق تھے، نہ مجھے ان کے بغیر آرام، نہ ان کو میرے دیکھے بغیر چین۔ وکیل: اچھا، ان کی عمر کیا تھی؟ میر صاحب: یہی 30 اور 60 کے درمیان ہی تھی۔ وکیل: یہ 30 اور 60 کے درمیان کہنے سے کام نہیں چلے گا، صاف کہیے، وہ بوڑھے تھے یا جوان؟ میر صاحب: عمر کے لحاظ سے تو بہت زیادہ بوڑھے نہیں تھے مگر اکثر بیمار رہنے کی وجہ سے بوڑھے معلوم ہوتے تھے۔ وکیل: بال سفید تھے یا سیاہ؟ میر صاحب: نزلے کی وجہ سے بال سفید ہو گئے تھے لیکن جب خطاب لگاتے تھے تو جوان معلوم ہوتے تھے۔ وکیل: رنگ گورا تھا یا کالا؟ میر صاحب: نہایت گورے چٹے آدمی تھے لیکن وہی بیماری کی وجہ سے رنگ کچھ سانولا ہو گیا تھا۔ وکیل: لامبے تھے یا لاٹے؟ میر صاحب: قد تو لامبا تھا لیکن کمر جھک جانے کی وجہ سے لاٹے معلوم ہوتے تھے۔ وکیل نے جھلا کر کہا کہ سوال کا صاف جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ کیا کہ لامبے تھے، لاٹے بھی، گورے بھی، کالے بھی، بال سفید اور سیاہ بھی، اس سے حلیے کا صحیح اندازہ مل سکتا ہے کیا؟
اس کے علاوہ کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. دنیا بھر کے قصے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. میر صاحب بہتر آئندہ انہیں 2 لفظوں میں جواب دوں گا. وکیل احسان علی خان مرحوم رہتے کہاں تھے؟ میر صاحب جی ہاں. وکیل یہ جی ہاں کیا؟ میں پوچھتا ہوں کہ کہاں رہتے تھے تو آپ فرماتے ہیں جی ہاں. یہ اس سوال کا جواب ہوا؟ میر صاحب جناب ہی نے فرمایا تھا کہ جواب میں صرف ہاں کہوں یا نہ کہوں. وکیل میں نے ہر سوال کے جواب میں تھوڑے ہی یہ بتلایا تھا. اب کہیے وہ کہاں رہتے تھے؟ میر صاحب اپنے مکان میں. وکیل لا حول ولا قوت. عجب سمجھ ہے. میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ شہر میں رہتے تھے یا دیہات میں؟ میر صاحب دونوں جگہ, کبھی دیہات کبھی شہر. وکیل اچھا دیہات میں ان کا مکان کس ملک کا ہے؟ آپ تو وہاں بھی ان کے ساتھ جاتے ہوں گے. میر صاحب جی ہاں دیہات بھی ان کے ساتھ جایا کرتا تھا. وکیل اصلی سوال تو آپ ڈال گئے. دیہات میں ساتھ رہنے کو میں نہیں پوچھتا, اس کا جواب دیجیے کہ وہاں ان کا مکان کس ملک کا ہے. میر صاحب اتنی دیر میں جواب سن لیا. شہر میں رہنے والوں کا دیہات میں اکثر تیر بہک جاتا ہے. وہاں جب جب گیا سمجھ کا صحیح اندازہ نہیں ہوا. وکیل یہ روپے کس کام کے لیے انہوں نے؟ میر صاحب اپنی ضرورت کے لیے. وکیل کون سی ضرورت؟ کیا کوئی خاص ضرورت آن پڑی جو قرض لیے بنا کام نہیں چلتا تھا؟ میر صاحب وہ نہایت ہی اولو العزم انسان تھے. خاص اور عام دونوں ضرورتیں ان کے لیے ایک تھیں. اپنے پاس 2-4 ہزار روپے رکھنا ضروری سمجھتے تھے. وکیل روپے کب لیے انہوں نے؟ وکیل جب ضرورت پڑی. وکیل کتنے دن ہوئے؟ 365 دنوں کا 1 سال ہوتا ہے. اب حساب کرنا اور جوڑ کر بتلانا کہ کتنے دن ہوئے بڑا مشکل ہے. وکیل دنوں کو جوڑ کر بتانے کو میں نہیں کہتا, یہ بتائیے کہ کتنے سال ہوئے. میر صاحب تمسک پر لکھے تائید کو دیکھ کر آپ بھی تو جوڑ سکتے ہیں کتنے سال ہوئے. وکیل تو صاف کہیے ہمیں یاد نہیں. میر صاحب جی ہاں پڑھنا چھوڑے ہوئے زمانہ ہو گیا, اب حساب واقعی یاد نہیں. وکیل حساب کے بھولنے یا یاد رکھنے کا تو سوال ہی نہیں. تمسک کب لکھا گیا, کتنا زمانہ ہوا, یہ یاد ہے یا نہیں. میر صاحب زمانے کے بارے میں جو آپ پوچھتے ہیں تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں یہ قرض لیا تھا. وکیل صاحب اس فول جواب سے سمجھ گئے کہ مقدمہ کے متعلق کی حضرت کچھ بھی نہیں جانتے, صرف وقت ضائع کر رہے ہیں. آخر سوچ کر ایک ایسا سوال کیا جس سے وکیل صاحب کو یقین تھا کہ واقفیت اور دوستی کا سارا بھانڈا بھی کھل جائے گا. وکیل صاحب نے سوال کیا کہیے میر صاحب احسان علی مرحوم سے آپ کی دلی دوستی تھی, پرسوں ایک ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا. جی ہاں ان کا خط تو ضرور کمال مرحوم میں تھا جس پر وہ برابر فخر کیا کرتے تھے. وہ نہایت ہی خوشنویس ہفت قلم تھے, ہمیشہ مختلف شان سے لکھا کرتے تھے. قلم پر اتنا اختیار کہ ان کا ایک خط کبھی دوسرے سے ملا ہی نہیں. اس جواب کے بعد وکیل صاحب نے سپر رکھ دی. 2 بجے سے مقدمہ شروع ہوا, 4 بجنے کو چند ہی منٹ باقی تھے. حاکم نے مسکرا کر وکیل صاحب سے پوچھا کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے. وکیل صاحب نے کہا جی نہیں, لیکن یکایک ایک بات یاد آ گئی. حاکم نے کہا کہ حضور صرف ایک اور سوال کر کے جرا ختم کیے دیتا ہوں. مصر کے کاغذات میں ایک جگہ احسان علی خان مرحوم کے مرض الموت کا ضمن تذکرہ تھا. اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے وکیل صاحب نے سوال کیا میر صاحب یہ تو بتلائیے کہ احسان علی مرحوم مرے کس بیماری سے. میر صاحب رومی صورت بنا ہائے رونا تو اسی بات کا ہے کہ ان کے علاج کے لیے کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا گیا. حکیم وید ڈاکٹر سب کا علاج کیا گیا مگر کسی کو اصل مرض کا پتہ ہی نہیں چلا. کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ. جناب وکیل صاحب سچی بات
اجلاس برخاست ہوا. احسن کو دوسرے روز اپنے گواہوں کو لانے کے لیے کافی موقع مل گیا اور یہ صرف میر صاحب کی بدولت ہوا. اس روز سے ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ گواہوں کو سچے ہونے سے زیادہ ذہین اور حاضر جواب